ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جو سورت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ اخلاص کہلاتی ہے. اور سورہ اخلاص اس لیے کہلاتی ہے کہ اخلاص کے معنی ہے کسی چیز کو خالص کرنا. تو اس مبارک صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو خالص کرنا مقصود ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے ساتھ کوئی ملاوٹ نہ ہو. اس لیے اس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں. اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں توحید کی دعوت کا آغاز کیا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مکہ مکرمہ ہی کیا بلکہ پورے عرب میں بلکہ پوری دنیا میں بت پرستی کا بڑا زبردست رواج تھا. لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور ان کو پوجتے تھے، ان کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، کارساز سمجھتے تھے. کسی بت کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں رزق دیتا ہے، کسی بت کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں ہماری صحت دیتا ہے، شفا دیتا ہے، کسی بت کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اولاد دیتا ہے. تو بہت سارے خداؤں کو، اپنے من گھڑت خداؤں کو معبود بنایا ہوا تھا اور انہی کی عبادت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ارے بھائی یہ تو بت تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ کیسے تمہاری مشکل دور کر سکتے ہیں، کیسے تمہاری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں؟ حاجتیں تو وہی پوری کر سکتا ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق تھا، جو آسمان و زمین اور پہاڑ اور دریا اور ہوائیں اور موسم سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو عبادت اسی کی کرنی چاہیے، کسی اور کی نہیں. لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. یہ دعوت آپ نے پیش کی. تو بعض جاہل قسم کے مشرکوں نے اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ میاں کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، وہ کس مادے سے بنے ہوئے ہیں؟ وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں، چاندی کے بنے ہوئے ہیں، لوہے کے بنے ہوئے ہیں، کئی چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ دماغ میں خداؤں کا تصور تو وہی بتوں جیسا تھا نا، کہ کوئی بت پتھر کا بنا ہوا ہے، کوئی پیتل کا بنا ہوا ہے، کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے جب حضور نے فرمایا کہ اصل تمہارا پیدا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے،
اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ان جاہلوں نے یہ سوال کیا کہ وہ اللہ میاں کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اس واسطے کہ یہ بت تو ہمیں نظر آ رہے ہیں آنکھوں سے کہ یہ فلاں فلاں چیز کے بنے ہوئے ہیں، تو ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، لیکن جس اللہ کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ بعض نے تو یہ سوال کیا جاہلوں نے، اور بعض نے یہ سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب نامہ کیا ہے، نسب شجرہ نسب کیا ہے اللہ میاں کا؟ کیونکہ دنیا میں ہم جب کسی انسان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھئی تم یہ کس کے بیٹے ہو، تمہارا باپ کون تھا، باپ کون تھا، دادا کون تھا، پردادا سگڑ دادا، تو اس کا نسب ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ میاں کا کیا نسب ہے، وہ کس کے بیٹے ہیں اور کس کے پوتے ہیں؟ تو اس طرح کے فضول جاہلانہ سوالات کیے، حالانکہ ذرا سی بھی عقل ہو تو آدمی سوچ لے کہ اگر اللہ میاں بھی یہ پیتل اور لوہے اور یہ سونے سے بنے ہوئے ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خدا تو نہ ہوئے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز سے بنا کا محتاج نہیں ہوتا، سب اس کے محتاج ہوتے ہیں، کوئی اس کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو اگر سونے کے بنے ہوئے ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ سونا پہلے وجود میں آیا اور اللہ میاں بعد میں وجود میں آئے، اور سونے کو کسی نے ڈھال کے معاذ اللہ تعالیٰ کی شکل میں بنا دیا تو اللہ تعالیٰ وجود میں آ گئے۔ یہ معمولی سی سمجھ والا آدمی بھی سمجھ سکتا تھا، لیکن ایسے ہی فضول سوالات ان لوگوں نے کیے، تو اس پر یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی، جس میں بڑے ہی عجیب انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی گئی۔ اور سورت ایسی ہے نازل ہوئی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ذرا سب جمع ہو جاؤ تو میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا، 1/3 قرآن کی۔ تو سارے حضرات جمع ہو گئے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سورت جو ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس لیے اس سے فقہاء کرام نے یہ مستنبط کیا کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اتنا ثواب ہے جتنا 1/3 قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 مرتبہ اگر سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو گویا پورے قرآن کی تلاوت کر لی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایصال ثواب کسی کو کیا جاتا ہے، جب آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کسی کی قبر پر جا کر اس کو سلام عرض کیا جاتا ہے، اور سلام کرنے کے بعد پھر عام طور سے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھئی 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اس کو ثواب پہنچا دو۔ تو ویسے تو کوئی بھی سورت پڑھ کے ثواب پہنچا دے، سورت بھی نہ پڑھے، ذکر کر لے، کوئی سبحان اللہ کہہ دے اس کا ثواب پہنچا دے، ویسے ہی دعائے مغفرت کر دے، سب کچھ جائز ہے، کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے۔ کسی کی قبر پر جا کر کچھ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا۔ یہ ضرور کہا ہے بھائی جب جاؤ تو قبر والے کو سلام کر لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن کوئی خاص ذکر پڑھنے کے لیے شریعت نے متعین نہیں کیا۔ لیکن بزرگوں نے یہ فرمایا کہ بھئی جب کچھ پڑھنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب پہنچا دو، کیونکہ یہ تقریباً ایسا ہو جائے گا جیسے کہ پورا قرآن پڑھ کر ایک قرآن کا ثواب پہنچا دیا۔ تو اس لیے اس کی یہ فضیلت بھی بیان ہوئی ہے حدیث میں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ بکثرت نماز میں قل هو اللہ احد بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا کہ بھئی تم بہت کثرت سے قل هو اللہ پڑھتے ہو تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت بہت ہے، میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں تو اس واسطے پڑھتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حبک ایہا ادخلک الجنہ، جو تم اس سورت سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔
تو اس واسطے اس سورت کی اس لحاظ سے بڑی عظیم فضیلت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سورت قل هو اللہ احد صبح شام پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حاجتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ الفاظ بھی آئے ہیں. اور فرمایا کہ کسی بھی شخص کو رات کو سونے سے پہلے اس وقت تک نہیں سونا چاہیے جب تک کہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نہ پڑھ لے. 3 صورتیں پڑھ کر سوئے. تو یہ ساری فضیلتیں بھی قرآن اس سورت کی وارد ہوئی ہیں احادیث کے اندر. تو بڑی عظیم سورت ہے مختصر لیکن نہایت جامع ہے. اب ترجمہ اور مطلب سمجھیے. سورت کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد. قل یہ خطاب ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. قل کے معنی کہہ دو. یعنی جو فضول باتیں کر رہے ہیں لوگ, کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ میاں کس چیز کا بنا ہوا ہے, کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ کیا ہے, تو ان سب سے کہہ دو کہ هو اللہ احد. بات یہ ہے کہ اللہ تو ایک ہے. اور لفظ استعمال کیا احد. عربی زبان میں واحد بھی کہا جاتا ہے. واحد کے معنی بھی ایک کے ہوتے ہیں اور احد کے معنی بھی ایک کے ہوتے ہیں, لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. ہمارے پاس اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے, لہذا ہم واحد کا ترجمہ بھی ایک کرتے ہیں اور احد کا ترجمہ بھی ایک کرتے ہیں. لیکن عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے, اس میں ہر لفظ کے کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں کوئی لفظ مرادف نہیں ہے, یعنی ایک ہم معنی لفظ کوئی نہیں. ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو دوسرے لفظ میں موجود نہیں. تو احد بھی ترجمہ اگرچہ اس کا بھی ایک کیا جاتا ہے, لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب واحد کہتے ہیں تو واحد کے معنی تو یہ واحد مقابلے میں ہوتا ہے اثنین ثلاثہ کے, یعنی ایک جو مقابلے میں ہے 2 کے اور 3 کے. تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ واحد ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا 2 نہیں ہے, 3 نہیں ہے, 4 نہیں ہے, 5 نہیں ہے, ایک ہے. تو وہ ایک معنی میں ہے ایک سے زیادہ کی نفی کرنے کے لیے, ایک سے زیادہ کا احتمال ختم کرنے کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں اللہ ایک ہے, کیا معنی واحد ہے اگر کہیں گے تو معنی کیا ہے کہ اللہ میاں 2 نہیں ہے, ایک ہی ہے. اور احد کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کے اندر کوئی جز نہ ہو, جز ہی کوئی نہ ہو. مثلا ایک چیز ہے جو 10 چیزوں کی بنی ہوئی ہے تو ایک ہی, لیکن 10 چیزیں مل کر وہ ایک چیز بنی ہے. اب یہ کرسی ہے, مثلا یہ کرسی ایک ہے, جب پوچھو گے تو کیا کہیں گے کہ ایک ہے, لیکن یہ واحد تو ہے, احد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے کہ یہ بہت ساری چیزیں مل کر بنی ہے. لکڑی, پائے کی لکڑی الگ ہے, ہتھے کی لکڑی الگ ہے, پیچھے پشت کی لکڑی الگ ہے,